بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے ایک بہت ہی بزرگ شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جن کو تاریخ نے جناب نافع بن ہلال جملی کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ کو تاریخ میں بجلی بھی کہا گیا ہے اور نافع بن ہلال مرادی بھی کہا گیا ہے۔ آپ کا وطن کوفہ تھا کہ آپ قبیلہ مزہج کا جو شاخہ تھا جس کا نام جمل تھا، آپ اس سے تعلق رکھتے تھے اور اصالتاً آپ نسلی طور پر یمنی تھے۔ آپ کا نسب کے بارے میں کہا جاتا ہے نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیرہ بن مزہج جملی المزہجی۔ آپ کے والد گرامی کا نام تاریخ میں دو طریقے سے وارد ہوا ہے۔ ہلال کہا گیا ہے، ان کو جمیل بھی کہا گیا ہے۔ کرب و بلا میں آپ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تھے، مگر میدان کربلا جب آپ رزم گاہ کی جانب امام کی اذن سے جا رہے تھے تو آپ کی زوجہ نے آپ کے راستے کو روکا۔ امام علیہ السلام نے نوبیاہتے اس جوڑے کو دیکھا اور ان کی محبت اور الفت کو دیکھتے ہوئے جو فطری بات ہے، امام حسین علیہ السلام نے جناب نافع کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اپنی اہلیہ کو لے کر آپ کرب و بلا کے میدان سے دور چلے جائیں اور میں آپ سے بیعت اٹھا لیتا ہوں اور اپنی زوجہ کا آپ خیال رکھیں۔ جناب نافع علیہ السلام ایک مرتبہ یہ جملہ سن کر امام کے قدموں پر گر پڑے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے فرزند رسول۔ آپ یہ بتائیے روز محشر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوگا تو میں کیسے ان کو منہ دکھاؤں گا آپ کے جد کو کہ کرب و بلا میں اتنے خوخار درندے اور لشکر باطل کے سامنے میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں، لہٰذا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے اپنی ہم شریک حیات کو سمجھایا اور اس طریقے سے امام حسین کے اوپر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، فضیلت اور اوصاف حسنہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کوفے کے آپ مشہور اور معروف قاری قرآن میں سے تھے، اسی طریقے سے آپ راوی اور محدث تھے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی احادیث کو آپ روایت کیا کرتے تھے۔ آپ جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بزرگ صحابیوں میں سے ہوا کرتے تھے اور 3 مشہور جنگوں میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے رکاب میں آپ شامل رہے۔ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں آپ نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا اور تیر اندازی کی مہارت وہاں پر آپ نے ثابت کی۔ چونکہ آپ ماہر تیر انداز بھی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ فصیح اور بلیغ لہجے میں عرب کے سخنرانی کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ معروف مقرر بھی تھے۔ آپ شجاع تھے، بہادر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب امتیاز یہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو جنگ کرنا سکھایا تھا اور جنگ کے ہنر اور گر سے آپ کو امیر المؤمنین نے نوازا اور سکھایا۔ جناب نافع بن ہلال عرب کے اشراف میں سے اور بزرگوں میں سے ہوا کرتے تھے اور کوفے کے بانفوذ شخصیتوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام سے کیسے ملحق ہوئے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفہ میں شہادت سے پہلے آپ اپنے پریوار اور اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ کوفے سے خارج ہو گئے۔
واقعہ کچھ اس طریقے سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف قیام کرنے کے لیے مدینے سے نکل گئے ہیں تو آپ نے اپنے دوستوں کو خاص کر جناب عمرو بن خالد کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا کہ جس کا نام کامل تھا اس کو لے کر کوفے سے باہر چلے جائیں اور میرا انتظار کرتے رہیں۔ عمرو بن خالد جب آپ کے گھوڑے کامل کو لے کر اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر کوفے سے باہر آپ کا انتظار کرنے لگے تو آپ عبید اللہ ابن زیاد کے محاصروں کو توڑتے ہوئے اور مخفیانہ آپ کوفے سے باہر نکلے۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ عظیم الحجنات کے مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے کہ جب حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کو تقریباً محاصرہ کر رکھا تھا، لہٰذا جب آپ شامل ہوئے ان گھڑ سوار کو دیکھتے ہوئے حر ابن یزید ریاحی نے کہا کہ میں ان کو کوفے واپس کرنا چاہتا ہوں، اور امام علیہ السلام سے کہا آپ کے قافلے میں ان کو میں ملحق ہونے نہیں دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر کہا کہ جو بھی مدینے سے میرے ساتھ ہے، مکے سے میرے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے جو بھی راستے میں مجھ سے ملحق ہوتے ہیں اور کوفے سے جو یہ کارواں آیا ہے، یہ مختصر سا کارواں میرے لواحقین میں سے ہیں، میرے یاور و انصار میں سے ہیں، جیسے میں اپنے پریوار کا دفاع کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ان کی حفاظت اور ان کا دفاع اب میرے ذمے ہے۔ جب تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط نہیں آتا تم نے وعدہ کیا تھا مجھ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لہٰذا ان کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دینی پڑے گی۔ لہٰذا اس منطقی گفتگو کو سننے کے بعد حر نے ان کو اجازت دی کارواں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ ملحق ہو جائیں۔ جناب نافع بن ہلال جملی نے متعدد مرتبہ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے لیے، حق کے لیے اور آپ کی حمایت میں آپ نے جوشیلی تقریریں کی کہ جس سے تمام اصحاب اور انصار مستفیض ہوئے۔ 2 محرم کو جب امام حسین کا قافلہ کرب و بلا میں پہنچا تو ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں اطمینان حاصل کرنے کے بعد کہ یہی وہ عرض نینوا ہے، یہی وہ عرض طف ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو اتراق کرنا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو جمع کیا اور فصیح و بلیغ وہاں پر خطبہ دیا اور اپنا موقف اور مدعا امام حسین علیہ السلام نے رکھا کہ میں حق کے راستے پر قیام کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو صورتحال ہے یہ لشکر فجار میرے خون کے پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی فصیح اور بلیغ تقریر کے بعد کچھ اصحاب و انصار کھڑے ہوئے اور انہوں نے تجدید بیعت کے لیے امام کے سامنے اپنی گفتگو رکھی۔ وہیں پر جناب نافع نے مکمل فصیح و بلیغ لہجے میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی اور آپ کی فضیلت کو عیاں کیا اور آپ کے راہ حق پر فدا ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادگی اور اس کا اعلان کیا۔ آپ کی تقریر بہت ہی طولانی ہے۔ آپ نے فرمایا یبن رسول اللہ انتا تعلم ان جدک، بہرحال اس کے بعد طولانی گفتگو آپ نے کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی فضیلت، پھر حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کا آپ نے اقرار کیا، پھر امام حسین علیہ السلام سے آپ نے قسمیں کھائیں اور تجدید بیعت کی۔ جناب نافع بن ہلال کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ آپ عاشق امام حسین علیہ السلام تھے اور ہمیشہ عاشق معشوق کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، لہٰذا یہ ولایت کے عاشق امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عاشور کی رات
امام حسین علیہ السلام تنہا اکیلے کربلا کے بیابان میں تمام کربلا کے صحرا کو دیکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے امام نکلے کہ ٹیلوں کو دیکھے، نشیب و فراز کو دیکھے، تو اندھیرے میں امام حسین کو ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ امام حسین رک گئے اور پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو نافع نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ فرزند رسول، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا فدائی ہوں، نافع بن ہلال بجلی ہوں۔ امام حسین نے کہا اے نافع، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے؟ نافع نے کہا کہ آقا کیسے ہو سکتا ہے اتنے لشکر فجار، یہ خوخار درندے اور فرزند نبی کو میں اکیلے میدان میں جانے دوں؟ مجھ سے نہیں رہا گیا، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عشق کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، جناب نافع بن ہلال کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ چلو نافع، جب تم آ ہی گئے ہو تو صحرائے کربلا کا میں تمہیں منظر بتاؤں۔ نافع بن ہلال کو امام حسین علیہ السلام ایک ایک مقام دکھاتے رہے، جو علماء اور خطبہ اور مقررین ذاکرین فرماتے ہیں کہ نافع بن ہلال سے امام حسین علیہ السلام نے کہا نافع یہ مقام دیکھ رہے ہو، اس مقام پر میرا 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر برچھی کھا کر شہید ہوگا، میں اس مقام پر علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالوں گا، میرا علی اکبر اس مقام پر جان دے گا۔ اے نافع آؤ میں تمہیں دکھاؤں، یہ وہ مقام ہے جہاں آن و محمد شہید کیے جائیں گے۔ نافع دیکھو دیکھو، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، میں اس کے لاش کے ٹکڑوں کو یہاں پر جمع کروں گا۔ نافع آؤ دیکھو، میرے بھائی عباس کا داہنا ہاتھ یہاں پر قطع ہوگا۔ ہاں میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کہتے گئے اور نافع ساتھ ساتھ چلتے گئے، مگر ایک مقام وہ آیا کہ امام حسین کو محسوس ہوا کہ نافع میرے ساتھ نہیں ہے۔ امام مضطرب ہو گئے، اس رات کی تاریکی میں نافع کہاں چلے گئے؟ امام ڈھونڈتے ڈھونڈتے نافع کو تلاش کرتے رہے اور آواز دیتے رہے۔ ہاں میرے عزیزو، ایک نشیب کی جانب نافع اتر گئے اور امام حسین جب پہنچے تو دیکھا نافع زمین کربلا پر اپنا سر رکھے دہاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے رات کی تاریکی میں نافع کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے نافع کیا بات ہے، تم میرے ساتھ چلتے چلتے اس نشیب میں کیوں اتر گئے، کیوں اکیلے رو رہے ہو؟ نافع نے ایک مرتبہ سرخ آنکھوں سے، بہتی آنکھوں سے امام کی جانب دیکھا اور فرمایا یا ابن رسول اللہ، مجھے اس نشیب کی جانب ایک ماں کی بہت ہی دردناک رونے کی آواز آئی کہ جس سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا، میرا جگر ٹکڑا ٹکڑا ہونے لگا۔ میں نے کبھی بھی اتنی دردناک آواز نہیں سنی جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کی میت پر رو رہی ہو، مگر میں نے تلاش کیا، اس مقام پر آ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا اے نافع تم جانتے ہو وہ کون ماں ہے؟ ارے وہ میری ماں فاطمہ الزہرا جو عرش سے تشریف لائی ہیں، فرش پر میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، ہاں یہی میری مقتل ہے۔ میری ماں نے اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کیا، یہ میری اماں فاطمہ کی آواز ہے۔ آؤ نافع، رات کی تاریکی ہے، نافع کا ہاتھ امام نے تھاما اور خیمے کی جانب چل پڑے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب نافع فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد اپنی بہن ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے گئے، مگر میں
خیمے کے در پر بیٹھا امام کا انتظار کرتا رہا۔ امام حسین نے جناب زینب سے گفتگو شروع کی، مگر ایک وقت آیا جب جناب زینب کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی، میں نے اپنی سماعت کو قوت بخشی تو میرے کانوں میں جناب زینب کی آواز آئی۔ جناب زینب نے پوچھا، اے ماں جایا، کیا تم نے اپنے اصحاب و انصار کا امتحان تو لیا؟ کیا وہ کربلا میں کل تم کو تنہا چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ کیا وہ تمہارا ساتھ تو دیں گے، نصرت تو کریں گے نا؟ ہاں میرے عزیزو، بس یہ سننا تھا۔ نافع بن ہلال، ارے وفادار امام کا یہ غلام کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ اصحاب و انصار کے خیام میں کہ جہاں وہ عبادت میں مصروف تھے وہاں پر بنی ہاشم کے جوان بھی تھے۔ نافع گھبرائے ہوئے پہنچے، نافع کا مضطرب چہرہ دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، اے نافع تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ نافع نے ماجرا بیان کیا اور ایک مرتبہ فرمایا، اگر اجازت ہو بنی ہاشم کے جوان اپنے خیمے میں چلے جائیں، اپنے وفاداروں سے، انصار سے، اصحاب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میرے عزیزو، جب بنی ہاشم کے جوان خیمے سے چلے گئے، جناب نافع نے اس راز کو بیان کیا۔ حبیب ابن مظاہر سے فرمایا، اے حبیب ابن مظاہر، ماجرا اس طریقے سے ہے اور مجھے لگتا ہے حضرت شہزادی زینب کا یہ سوال کرنا، ہمیں لگتا ہے ہماری وفاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہے، چلو ہم اپنی وفاداری کو ثابت کر دیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ زہرخین، مسلم ابن اوسجا اور دیگر اصحاب و انصار اپنی اپنی تلوار کو لے کر کھڑے ہوئے اور کہا، قسم خدا کی اگر امام حسین کی اجازت نے ہمیں روک نہ رکھا ہوتا تو ابھی ہم میدان میں جاتے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے۔ یہ انجمن کاروان عشاق حسین چلا اور ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ خیمے سے باہر سب نے اپنی اپنی تلوار نکالی اور اپنے گردن پر رکھا اور آواز دی، اے دختر رسول، اگر آپ کو ہماری وفاداری پر شک ہے تو آپ اجازت دیجئے، ہم اپنی تلوار سے ہی اپنی گردن کو کاٹ ڈال کر وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس مقام پر حضرت زینب کے دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ اصحاب و انصار نے جب وفاداری ثابت کی، اہل حرم کی خواتین گریہ کرنے لگی، زینب کے آنکھوں میں اشک آ گئے اور ایک مرتبہ جناب زینب نے شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر دی۔ امام حسین نے اس پیار بھرے منظر کو دیکھا اور اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے ماتھوں کا، ان کے پیشانیوں کا بوسہ امام نے لیا اور ان کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا اور جنت کی بشارت دی اور ان کو صبر و تسکین دلایا۔ ہاں میرے عزیزو، جناب نافع بن ہلال کرب و بلا کے میدان میں شب عاشور کو بھی امام حسین علیہ السلام کی تقریر کے بعد اور شمع کو گل کرنے کے بعد، اصحاب و انصار برگزیدہ کی تقریر کے بعد، آپ نے بھی نصرت امام حسین علیہ السلام میں پھر تقریر کی اور اپنی بیعت کو امام حسین علیہ السلام سے تجدید کی۔ جناب نافع بن ہلال کی شہادت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کرب و بلا میں عاشور کے دن 61 ہجری میں جناب عمرو بن قرظہ جب شہید ہو گئے تو آپ کے ایک بھائی کہ جس کا نام علی بن قرظہ تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جناب عمرو بن قرظہ لشکر امام حسین میں تھے، لشکر حق میں تھے، اور آپ کا بھائی لشکر باطل میں تھا، لشکر عمر سعد میں تھا۔ وہ باہر نکل کر آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے بھائی کا قتل اس لیے ہوا تاکہ حسین کے لشکر میں ہو، لہذا
لہٰذا نعوذ باللہ حسین مقصر ہے اور میں خونخواہی چاہتا ہوں. لہٰذا جب وہ آیا اور اس نے ادعا کیا، جناب نافع نے مولا سے اجازت مانگی اور مقتل میں گئے اور کہا کہ غلط منطق کو پیش کر رہے ہو، بلکہ تمہارا بھائی راہ حق میں شہید ہوا. یہ تم ہو کہ جو باطل اور لالچ اور فریب اور دھوکہ کے ساتھ ہو، تم لشکر باطل میں شامل ہو اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہو اور فرزند نبی کو شہید کرنا چاہتے ہو اور نبی کے گھرانے پر ظلم اور بربریت ڈھانا چاہتے ہو. لہذا جناب نافع میدان کارزار میں گئے، اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا. جب قرظہ کا بیٹا بھی زخمی زمین پر گرا تو اس نے لشکر عمر سعد کو آواز دی. اس آواز سے بہت سے لشکر عمر سعد جناب نافع کی جانب دوڑے اور ایک ساتھ حملہ کیا. لشکر عمر سعد سے ایک بڑا پہلوان نکلا جس کا نام مزاحم بن حریث تھا، وہ بھی مد مقابل آیا. جناب نافع نے تن بتن کی جنگ میں اس نامور پہلوان کو بھی زمین کرب و بلا میں ڈھیر کر دیا. عمر سعد کے لشکر کا ایک نامور سپہ سالار عمرو بن حجاج اس موقع پر چلایا کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو. یہ امام حسین کے اصحاب و انصار ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ موت سے بے باک ہیں، یہ فدائی ہیں، اپنی موت کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا تنہا کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے نہ جائے، ان سے تنہا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا اس نے سب کو ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے حکم دیا. چاروں طرف سے آپ کے اوپر یلغار ہوا، کسی نے تیر مارا اور کسی نے تلوار اور کسی نے برچھی ماری. اسی عالم میں جناب نافع کے جو ماہر تیر انداز تھے، جن کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، اپنے ترکش میں تیر کو چلایا اور چن چن کر ایک ایک کو آپ نے مارنا شروع کیا. مورخ لکھتے ہیں کہ اس شجاع بہادر نے 12 لشکر فجار کو اپنے تیروں سے مار دیا اور بہت سو کو زخمی کر دیا. جب آپ کے تیر ختم ہو گئے کہ جن تیروں پر آپ نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، لہٰذا آپ نے تلوار سونت لی اور آپ جنگ کرتے رہے اور رجز خوانی فرماتے رہے. آپ کا مشہور اور معروف رجز ہے، انر حزبل الجملی دینی علی دین علی، دینی علی دین حسین ابن علی، انا غلام الیمنی الجملی، ان اقتل اليوم فہذا عملی، فذاک راعی و الاقی عملی. آپ نے اس طریقے سے رجز پڑھا اور جنگ کرتے رہے، مگر ایک مقام وہ آیا کہ سب نے یلغار جب کیا، آپ کے بازو کو توڑ دیا، زخمی کر دیا، چاروں طرف سے نیزوں سے آپ کو گھیرا اور پھر آپ کو اسیر کر لیا گیا. آپ کو اسیر کرنے کے بعد شمر اور اس کے ساتھیوں نے عمر سعد کے سامنے آپ کو پیش کیا. عمر سعد نے اس مقام پر کہا کہ نافع، یہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب نافع نے اپنا موقف صاف کیا کہ ہم ہی حق کے اوپر ہیں، ہم رسول اور آل رسول کی دفاع کر رہے ہیں، ہم مظلوم خواتین کا دفاع کر رہے ہیں، ہم مظلوم بچوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو 72 ہیں اور تم نے چاروں طرف سے 30 سے 80 ہزار کے لشکر نے ان کو تنہا گھیر کر جنگل میں لا کر قتل کرنا چاہتے ہو اور ان کو گھیرا ہوا ہے مظلومانہ انداز سے. اور پھر دین حق کی آپ نے گفتگو کی اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے شروع کی. جناب نافع کی فضیلت گوئی سے وہ ڈر گئے، خوف زدہ تھے، باطل تھے، باطل لشکر کی تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر حق گو جب حق بولتا ہے تو باطل تعداد میں زیادہ ہونے کی باوجود وہ خوف کھاتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں. جناب نافع کو کہ جب فضیلت اہل بیت نے بیان کرنا شروع کیا تو عمر سعد گھبرایا. تو شمر نے کہا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو جان سے مار دو، ورنہ یہ فضیلت کے اہل بیت علیہ السلام کے قصیدہ پڑھتا رہے گا. تو عمر سعد نے کہا تم ہی اسیر کر کے لائے ہو، تم ہی اس کو مار دو. لہٰذا عمر سعد کے حکم سے امیر المؤمنین کے
جلیل القدر وفادار جنگ کے ماہر شجاع قاری قرآن کو عمر سعد نے شہید کر دیا۔ اس طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید ہو گئے، مگر آپ نے راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ زیارت رجبیہ میں اور زیارت ناہیہ میں بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے اس صحابی وفادار امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجا ہے۔ آپ کے اوپر ہمارا بھی سلام ہو اے نافع بن ہلال بجلی۔